السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ پراسرار کالج کے راز، ایپیسوڈ 1۔ دی سپریم ایجوکیٹ انسٹیٹیوٹ کالج شہر کا جانا پہچانا نام تھا۔ عمارت اور تعلیمی لحاظ سے بہت ہی بڑا اور ہائی لیول کا، دی سپریم کالج 9 بڑی عمارتوں کے، ایک خوبصورت مسجد، ایک ٹوٹے پھوٹے مندر اور 2 باغوں پر مشتمل تھا۔ اس کالج کی آدھی بلڈنگ پرانی جبکہ آدھی بلڈنگ ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ کالج تعلیمی معیار کے لحاظ سے بہت ہی اچھا تھا، لیکن بہت پر اسرار۔ اس کالج کے آخری میں ایک پرانا مندر تھا، اور اس کے علاوہ کالج میں ایسی کئی جگہیں اور کمرے تھے جنہیں مکمل طور پر تالے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ کالج کی 9 عمارتوں میں سے ہر عمارت میں 1 یا 2 کمرے ایسے تھے جنہیں لاک کر رکھا تھا، اور طالبات کا داخلہ ان جگہوں پر مکمل طور پر ممنوع تھا۔ سپریم کالج بہت بڑا تھا۔ عاتقہ اور ہادیہ دونوں بہترین دوستیں تھیں اور ایک ساتھ کالج میں پڑھتی تھیں۔ ہادیہ کی کزن مثال بھی ان کے ساتھ اسی کالج میں تھی، لیکن اس کی کلاسز اور مضمون مختلف تھے۔ عاتقہ اور ہادیہ اس کالج میں ایڈمیشن کے لیے بہت پرجوش تھے، لیکن اس قدر بڑے کالج کے بے ترتیب خاموش عمارت، وہ مندر اور جگہ جگہ لاک کیے گئے کمرے، اور یہاں تک کہ ایک بلڈنگ کے تیسرے پورشن کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا۔ یہ سب ہادیہ اور عاتقہ کے لیے بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ دن گزرتے اور باقاعدگی سے کالج آتی رہیں۔ ایسے ہی ایک گرمیوں کا دن تھا اور ہادیہ کالج لیٹ پہنچی تھی۔ اس کی پہلی کلاس کب کی شروع ہو چکی تھی۔ وہ تیز قدم چلتی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے پاؤں منجمد ہوئے اور وہ تیز چلتی یک دم ٹھہر سی گئی۔ وہ کوریڈور میں ایک کمرے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ دروازے پر نیچے کی طرف ایک سوراخ تھا۔ ہادیہ کو لگا جیسے کمرے سے گرم دھواں نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو، وہ ساکت کھڑی رہی۔ میم مریم نے ساکت کھڑی ہادیہ کو حیرت سے دیکھا اور پکارا، بچے، آپ کس کلاس سے ہیں اور یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ہادیہ ایک دم اچھلی اور پھر نارمل ہو گئی۔ اس نے کن آنکھوں سے دروازے کے سوراخ کو دیکھا اور میم مریم سے ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہادیہ کے پہنچنے تک کلاس ختم ہو چکی تھی، اور اب جب لڑکیاں دوسری کلاس لینے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہی تھیں تو وہ چپ چاپ عاتقہ کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے ہادیہ، تم کب آئی ہو؟ مجھے لگا کہ آج نہیں آؤ گی، عاتقہ نے اسے ساتھ چلتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، وہ ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی آج، ہادیہ نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ لگاتار 4 کلاسز لینے کے بعد وہ عاتقہ کے ساتھ
کالج کیفے میں آ گئی۔ اچھا، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عاتکہ ہادیہ سے کہتے ہوئے اٹھی۔ کیفے کے بالکل ساتھ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، جسے بھی باقی پر اسرار جگہوں کی طرح لاک کیا گیا تھا۔ ہادیہ کی نظر بے اختیار اس کمرے کے دروازے پر اٹھی۔ دروازہ لکڑی کا بنا تھا، اس سے آر پار صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہادیہ نے گردن ذرا اونچی کر کے کمرے کے اندر جھانکا۔ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اندر کوئی لڑکی کالے یونیفارم میں موجود تھی اور دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی اندر کیسے گئی جبکہ دروازہ تو باہر سے لاکڈ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہادیہ اپنی کرسی کو دھکیلتی ہوئی کھڑی ہوئی اور دروازے کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اندر موجود لڑکی اب بھی دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ہادیہ نے شیشے کو ہلکا سا بجایا اور اس لڑکی کو آواز دی۔ وہ لڑکی دھیرے سے گھومی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی ہادیہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے زور زور سے سانس لینے لگی، کیونکہ کمرے میں موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود ہادیہ ہی تھی۔ وہ ابھی بھی دیوار کے سہارے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جب کیفے میں داخل ہوتی عاتکہ نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اسے بازو سے پکڑا۔ ہادیہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تمہاری طبیعت کو اچانک سے کیا ہوا؟ عاتکہ اسے سہارا دیتی کیفے کی کرسی تک لائی اور پانی کی بوتل نکال کر اسے تھمائی۔ عاتکہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، لیکن یہاں نہیں۔ ہادیہ نے اس کمرے کے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں؟ ہماری میتھ کی میم آج نہیں آئی، اس لیے سب کلاس جا چکی تھیں اور ہماری وہ کلاس بالکل خالی پڑی ہے۔ ہم وہاں جا کر بات کر سکتے ہیں، عاتکہ نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی طرف آ گئی۔ سب لڑکیاں میم کے آنے کی وجہ سے چھٹی کر گئی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ کچھ پل گہرے سانس لیتی رہی اور پھر عاتکہ کی طرف مڑی۔ عاتکہ، تم جانتی ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہادیہ نے دبے لفظوں میں کہا، گھبراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ لڑکیوں، بات سنو۔ میری مکمل سیاہ لباس میں ملبوس اس کی میتھ کی ٹیچر یشوا دروازے پر کھڑی انہیں پکار رہی تھی۔ دونوں نے حیرت سے میم یشوا کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ میم یشوا ایبسنٹ ہیں۔ آج عاتکہ نے ہادیہ کے کان میں سرگوشی کی اور اٹھ کر میم کی بات سننے کے لیے دروازے تک گئی، جبکہ ہادیہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تبھی اچانک ہی ایک کالج کی لڑکی اندر داخل ہوئی اور چپ چاپ ہادیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہادیہ، اس لڑکی کے ماہین کو پکارا۔ ہادیہ نے چونک کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جی، آپ کون؟ میرا نام زویا اور میں تم سے 2 سال سینئر ہوں، اور یہاں تمہیں یہ بتانے کی غرض سے آئی ہوں کہ تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، سمجھی تم؟ اس لڑکی نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ ہادیہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میم یشوا بھی چلی گئی
تو عاتکہ پھر سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ عاتکہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ ارے ہادیہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو اٹھو، فوراً گھر کی طرف چلتے ہیں۔ عاتکہ نے جلدی جلدی اپنا اور اس کا بیگ پیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر گئی۔ باہر کی طرف چلنے لگی۔ کمرے سے نکلتے ہی ہادیہ نے دیکھا میتھ کی میم یشوا دور لڑکیوں کے جھنڈ میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں بچاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ سٹاف روم کے پاس پہنچی، اسے میم یشوا پھر سٹاف روم کے دروازے پر کھڑی دکھائی دی۔ اب بھی وہ ہادیہ کو ہی گھور رہی تھی۔ ہادیہ نظر انداز کرتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ میں لڑکیوں کا ہجوم جمع تھا۔ اس نے پل بھر کو پیچھے مڑ کر کالج کی طرف نظر دوڑائی تو بے اختیار اس کی نظر تیسرے پورشن پر پڑی، جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ میم یشوا وہاں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار ہادیہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملیں۔